بسم اللہ الرحمن الرحیم نتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، موت کی سختی اور عذاب قبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جہنم کا تذکرہ کیا، کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر کیا، قیامت آنے والی ہے، اور کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے الگ الگ ناحیے سے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اے میرے بندو، جو زندگی آپ کی گزر رہی ہے، جو زندگی آپ کی گزر رہی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو لہٰذا اس زندگی کو غنیمت جانو اور اسی زندگی کے اندر نیک اعمال کرو تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جا سکو۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دنیا کے اندر جو بھی چیز بنائی گئی ہے اور بنائی جائے گی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے تمام کی تمام مخلوقات ہلاک و برباد کر دی جائیں گی۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ نفس، ہر وہ جان جس کے اندر روح ہوا کرتی ہے، انسان، جانور، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ یہ کائنات کی تمام چیزیں ہلاک و برباد ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے رہا ہے۔ وہ اس لیے خبر دے رہا ہے کہ انسان اپنے زندگی کو غنیمت جانے اور موت کے بعد کی جو زندگی انسان کو آنے والی ہے آپ اس کے لیے تیاری کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اللہ رب العزت نے کہا کہ سکرات کی سختی، موت کی سختی انسان کے لیے یہ حق کا پیغام لے کر آتی ہے۔ جب بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، مرنے سے پہلے جو سختیاں ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے اس حق چیز یعنی موت کی خبر لے کر آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے کچھ سختیاں ہوتی ہے، تکالیف ہوتی ہے،
تکالیف ہونے کے بعد جب اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے تو تب جا کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام کے اندر زندگی کیسے فنا ہونے والی ہے اور ایک انسان جو ہے اللہ رب العزت کے پاس کس حد تک پہنچنے والا ہے، اللہ نے ذکر کیا کلا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کریمہ شروع کیا ہے کلا، ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو آگے دوں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب ہم انسان کی جان کو اس کے پیروں سے، اس کی کمر سے، اس کے ہاتھ پیر سے، اس کے جسم سے نکال کر اس کے گلے میں لا کے اٹکا دیتے ہیں، اس کے حلق میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں، وقیل من راق، اللہ رب العزت نے کہا اس کے بیوی بچے، اس کے دوست و احباب، اس کے کنبے قبیلے اس کے سامنے بیٹھ کر پکارتے ہیں، چیخو چلاتے ہیں، وقیل من راق، ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی طبیب جو ہمارے ماں باپ کو جو مر رہے ہیں، کسی کی ماں مر رہی ہے، کسی کا باپ مر رہا ہے، بچے بیٹھ کر بے چین ہو جائیں گے اور فکر مندی سے کہیں گے ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی طبیب جو ہماری ماں کو بچا سکے، ہمارے باپ کو بچا سکے۔ اللہ رب العزت نے کہا وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور مرنے والا اپنے چار پائی پہ لیٹا ہوا وہ گمان کرے گا اے میرے پیارے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، آپ کا دوڑنا، ایمبولنس لے کر آنا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلا کر بٹھانا اور ہمارے لیے علاج کرنا، وظن انہ الفراق، تمہارا سب کا سب بیکار ہے اور میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ اب کے بعد میری زندگی نہیں بچنے والی، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا کیا جائے گا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر انسان کی زندگی کیسے ختم ہونے والی ہے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھ لیں، اگر آپ مفہوم سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بچپن سے زندہ ہوا، جوانی کی عمر کو پہنچا، تمام کی تمام خواہشات کی تکمیل کر لیا اور بڑھاپے کے قریب پہنچ گیا، اور بڑھاپے کے جیسے قریب انسان پہنچ جاتا ہے وہاں سے انسان درد اور تکالیف اسے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی پیروں میں درد، کبھی کمر میں درد، اور انسان چلتا پھرتا ہر ایک سے گزارش کرتا ہوا، کوئی بھی پوچھتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ امن و امان میں رکھا ہے، سکون سے رکھا ہے، بس پیروں میں درد ہے۔ کیا ہے؟ بس پیروں میں درد ہے، بس آپ دعا کر دیجئے یہ پیروں کا درد ختم ہو جائے۔ انسان کا انت یہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، اللہ رب العزت انسان کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے، اور انسان کی جان جب نکلتی ہے وہ ایسے ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا ایک ایک جسم اس کی آنکھوں کے سامنے، اکثر انسانوں کے جسم اس کے آنکھوں کے سامنے ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ انسان اس امید میں لگا کر بیٹھا ہوتا ہے میں فلاں کے پاس گیا، وہاں پہ دوائی کرایا، اب تھوڑا بہتر ہے، ذرا کیا کرے آپ میرے لیے دعا کرے تاکہ میرے پیروں کی قوت واپس آ جائے۔ پھر کیا کروں گا؟ ویسے ہی 5 ٹائم کی نماز کے لیے آؤں گا، بیانات میں آؤں گا، پروگرامات میں آؤں گا، درس و دروس میں آ کر بیٹھوں گا، بیانات کو سنوں گا، لیکن اب آنے سے قاصر ہوں، پیروں میں بڑا درد ہوتا ہے، آ نہیں پاتا ہوں۔ جمعہ کبھی آتا ہے، بچے پکڑ کر لا دیتے ہیں، آ کے سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں طبیعت کیسی ہے بابا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، بس پیروں میں درد رہتا ہے، گولیاں دوائیں چل رہی ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، چند دن چند مہینے اور گزرتے ہیں، جو ہمارے سامنے بندہ گھوم رہا تھا،
اس کے بارے میں یہ خبر موصول ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے فلاں آدمی، فلاں حاجی صاحب، فلاں خاندان کے رہنے والے، فلاں بڑا آدمی تھا، لیکن جو پیر تھے جواب دے چکے ہیں اور اسے بستر پہ لٹا دیا گیا ہے۔ یہ موت کی نشانیاں ہیں میرے بھائیوں، اور ہر پل انسان یہ سوچتا ہے، ہر پل انسان یہ سوچتا ہے اب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اب پیروں کے اندر مضبوطی آئے گی، اب میں اتنا پرہیز کرنے کے بعد، بیڈ ریسٹ کرنے کے بعد میرے پیروں کے اندر طاقت پیدا کر دی جائے گی۔ ہماتن انسان سوچتا ہے میں ریکور ہو جاؤں گا، فلاں جگہ جا کر یہ کرنے کی بنا پر میرے اندر قوت و طاقت پیدا کر دی جائے گی۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، انسان کی عمر ختم ہو رہی ہے، اور جو انسان کی عمر بالکل قریب ہو چکی ہے، مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، جو انسان کا اعضا گر چکا ہے، جیسے اس کی قوت اور طاقت ہوا کرتی ہے، دنیا کے اندر دوبارہ اس کے اندر وہ قوت اور طاقت کبھی پیدا نہیں ہوتی، چاہے وہ لاکھ طریقے سے جڑی بوٹی استعمال کر لے، بڑے بڑے ملکوں پہ جا کر آپ اپنی سرجری کیوں نہ کروا لے، لیکن جب انت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، انسان کے پہلے پیر گر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کمر گر جاتی ہے، لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، سنا ہے کہ فلاں کے والد محترم کی طبیعت بڑی خراب ہے، فلاں کی والدہ بڑی طبیعت خراب ہے، بیڈ ریسٹ پہ آ گئی ہے، ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، بس یہی کہتی ہے بس کمر میں درد ہے، اٹھ نہیں پاتی ہو، اور بڑی مشکل ہوتی ہے، پیشاب پیخانے کے جانے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہم انسان کے جسم سے اس کے روح کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں، پیروں سے باہر نکل گئی، سمیٹ دی گئی، اس کے کمر میں آ کر اٹک گئی، کمر سے نکال دی گئی، سینے میں آ کے کھڑا کر دی گئی، ہاتھ پیر ہلتے گئے، بیڈ پہ لیٹا ہوا انسان آپ غور کرے اٹھنا چاہتا ہے، بچوں کو بلاتا ہے، پیشاب پیخانہ کبھی اپنے بستر پہ کر لیتا ہے، جب بھی لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں بچوں کی بڑی تعریف کرتا ہے، بڑا بیٹا ہے، بڑی خدمت کرنے والا، یہ بہو ہے بڑی خدمت کرنے والی، جب بھی آواز دیتا ہوں وہ پانی پلانے کے لیے آ جاتی ہے، کھانا کھلانے کے لیے آ جاتی ہے، یہ میرا بڑا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، بڑی خدمت کرنے والا، لیکن کیا بتاؤں میرا دل چاہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آؤں، پیر حرکت نہیں دیتے ہیں، کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کریں میری کمر کا درد ختم ہو جائے، میں مضبوط ہو جاؤں، مجھے اور بڑے بڑے کام کرنا ہے۔ کیا بڑے بڑے کام کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، حقوق ادا کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر یہ امید لگا کر بیٹھا ہے میں یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے بعد فلاں کروں گا۔ اللہ رب العزت وہاں پر کسی کو توفیق نہیں دیتا میرے بھائیوں۔ جو انسان کو وقت ملا ہے، جو انسان کو زندگی ملی ہے، آپ اسے غنیمت جانیں۔ چند دن اور گزر جاتے ہیں، چند دن اور نکل جاتے ہیں، ایک اور خبر موصول ہوتی ہے، جن کے بارے میں ہم سن رہے تھے، کمر جواب دے چکی ہے، ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں، لیکن اتنی بات آتی ہے ہمارے سامنے کہ اس کے زبان سے آواز بھی نہیں نکلتی ہے، بار بار غشی طاری ہو جاتی ہے۔ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بیوی بچے اور اس کے ماں باپ، اس کے کنبے قبیلے والے ان کے بچوں کو فون کر کے بلاتے ہیں، آپ کی ماں کی طبیعت خراب ہے، آپ کے باپ کی طبیعت خراب ہے، آؤ ملاقات کرنے کے لیے آ جائیں۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جہاں پر تمام کے تمام لوگ آ کر آپ کے پاس چارپائی کے پاس بیٹھے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے معصوم بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کی بیوی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی، آپ کے دوست و احباب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کے دشمن آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آخری وقت چل رہا ہے، ملاقات کر لیں گے، معافی تلافی کر لیں گے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انسان بات کرنا چاہتا ہے لیکن زبان سے آواز نہیں نکلتی ہے۔
کچھ کہنا چاہتا ہے، زبان سے غرارے کی آواز نکل جاتی ہے، حلق میں بات دفن ہو جاتی ہے، لیکن کچھ بول نہیں پاتا۔ ماں باپ، بیوی، بچے قریب آ کر سننا چاہتے ہیں، اور ایک ایسا وقت اس کے اوپر آتا ہے انسان پانی پینا چاہتا ہے، زبان سے آواز نکالنا چاہتا ہے، منہ کھل جاتا ہے، لب لباتے ہیں، زبان حرکت کرتے ہوئے باہر نکل کر اندر آ جاتی ہے، لیکن آواز نہیں نکلتی۔ بچے اس کے سامنے آ کر کان لگا کر پوچھتے ہیں بابا کیا چاہیے، امی جان کیا چاہیے، لیکن ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے پانی چاہیے، کھانا چاہیے۔ بیوی بچے آپ کی خدمت کرنے کے لیے آ کر آپ کے منہ میں پانی ڈالیں گے، حریرہ ڈالیں گے، کھانے کی اشیاء ڈالیں گے، آپ کے منہ میں آپ کے لیے غذا داخل کریں گے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، پیشاب پیخانہ بستر پہ نکل رہا ہوگا، بچے پاک کی صفائی کر رہے ہوں گے، لیکن تمام کے تمام بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ رہے ہوں گے، تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں جب ایک انسان کی موت کا وقت بالکل قریب آتا ہے، چار پائی پہ لٹا دیا گیا، تمام بیوی بچے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ بیان فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ، اللہ بیان فرماتا ہے اے اللہ کے نبی کاش کہ آپ ان ظالموں کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اور کوئی بھی انسان جو ہے کسی کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، جو سختیاں اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ کوئی کسی کے لیے محسوس نہیں کر پائے گا۔ اللہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی کاش کہ آپ کسی کافر کی موت کو، کسی ظالم کے موت کو، کسی کے زانی کی موت کو، کسی بے نمازی کے انسان کی جب موت آتی ہے اس کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ موت میں ہوتا کیا ہے، سکرات میں ہوتا کیا ہے، تمام بیوی بچے اٹھے کٹے موجود وہاں پر موجود ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اللہ کہتا ہے آسمان سے فرشتے نکل جاتے ہیں، نکلتے ہوئے آسمان سے آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے میت سے کہتے ہیں اے خبیث روح باہر نکل جا، اللہ کے پاس تجھے حاضر ہونا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر دور اس کی نگاہوں کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی نگاہ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور دو فرشتے آسمان سے آ کر اس کے بالکل قریب، اس کے سینے کے سامنے، اس کے چہرے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ہے نا، لوگ مرنے سے پہلے کہتے ہیں وہ مجھے بلا رہا ہے، اسے دور کرو، دروازہ بند کرو، کبھی وہاں سے بلاتا ہے، کبھی وہاں سے بلاتا ہے، کوئی یہاں سے بولتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کسی موت کے وقت جب انسان کی موت اس کے گلے میں لا کے اٹکا دی جاتی ہے، ہاتھ پیر ہلنا بند ہو جاتے ہیں، میاں بیوی بچے وہاں پہ رو رہے ہوں گے، اور جب فرشتے دکھ رہے ہوں گے انسان چیخ و چلا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا وہ بلاتا ہے اس سے محفوظ کرو، یہ مارتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں موت کے فرشتے اس کی روح لے جانے کے لیے اس کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گے، اور جو فرشتے اس کے سامنے آ جائیں گے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے کوڑے لیے ہوئے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے چہروں کو مار رہے ہوں گے، اس کے پیٹھ کو مار رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے اے خبیث روح باہر نکل، تیرا وقت آ چکا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، جہنم کے عذاب میں تجھے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب موت کے فرشتے آتے ہیں اس کے لیے عذاب کی خوشخبری لے کر آتے ہیں، تجھے یہاں سے نکل کر اللہ کے عذاب میں داخل ہونا ہوگا،
پیپ کا عذاب ہوگا، جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا، فرشتے مار رہے ہیں، وہ فرشتے بلا رہے ہیں، بعض فرشتے اسے کھینچ رہے ہیں اور تھپڑے مار رہے ہوں گے، لیکن انسان چاہتا ہے کچھ بولیں، اپنی تکلیف بتائیں، پیر گھس رہا ہوگا، کچھ بولنا چاہتا ہے اور حلق سے بات نکل جاتی ہے، بیوی بچے تڑپ رہے ہوں گے، بچے پوچھتے ہیں ماما کیا ہوا ہے، بابا بتائیے کیا ہوا ہے، لیکن انسان بول نہیں پائے گا میرے بھائیوں، بول نہیں پائے گا، نہ بھاگ پائے گا، نہ اپنے روتے ہوئے بیوی کو سمجھا پائے گا، نہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہاتھ پھیر کر ان کو تسلی دے پائے گا۔ یہ موت کا آخری وقت ہے میرے بھائیوں، جہاں پر فرشتے ہر طریقے سے مار رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں جب انسان کی روح اس کے حلق میں لا دی جائے گی، کبھی اس اعضاء میں آئے گی، کبھی پیر میں آئے گی، کبھی پیٹھ میں آ کے چھپ جائے گی، کبھی سر میں آ کے چھپ جائے گی، فرشتوں سے نہیں نکل رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا، ایک فرشتوں کی جماعت کو آسمان سے نازل فرمائے گا، ایک بڑی جماعت فرشتوں کی آئے گی، کیا کرے گی؟ اللہ بیان فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یہ فرشتوں کی بڑی جماعت ہوگی جو آسمان سے نازل ہوگی اور موت کو کھینچ کو نکالنے کے بڑے بڑے آلے آلات لے کر اس کے سامنے آئیں گے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اللہ بیان فرماتے ہیں وہ فرشتوں کی بڑی بڑی ٹیم جو ہوگی انسان کے جسم کے اندر داخل ہو کے اس کی روحوں کو تلاش کریں گے۔ جیسے ایک انسان سمندر کے اندر موتی کو تلاشتا ہے، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے ان کے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کے ہر رگ میں پھیل رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جس فرشتے کو روح کا جو حصہ ملے گا اپنے ہتھیار سے ڈال کر سپڑا کر کھینچ کے باہر نکالے گا۔ اور علماء کرام اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں جس فرشتے کو جو روح کا حصہ نکلے گا اور جہاں سے اس کی روح کو کھینچ کے باہر نکالا جائے گا اس کے لیے درد کتنا ہوگا، درد کتنا ہوگا میرے بھائی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو سکرات کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ انسان ابھی زندہ ہے، دیکھ رہا ہے، بیوی بچے اس کے سامنے موجود ہے، جب انسان کے سامنے فرشتے ہوں گے آپ غور کریں جب فرشتے کھینچ کر نکال رہے ہوں گے درد کتنا ہوتا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں اگر ایک انسان کی روح یہاں سے ایک انگلی سے باہر نکل گئی، کھینچ کر نکال دیا گیا، درد کتنا ہوتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں ایک انسان زندہ ہے، اسے باندھ دیا گیا اور باندھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہے، تلوار سے اس کے اوپر وار کیا جائے، اگر روح یہاں سے باہر نکل گئی اس حصے کو اگر کاٹ کے پھینک دیا جائے درد کتنا ہوتا ہے، درد اتنا ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کینچی لیا جائے، انسان زندہ ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، انسان کی ہڈیوں کو کھینچ کے باہر نکال دیا جائے، درد کتنا ہوتا ہے کینچی سے کاٹنے سے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں اگر کسی انسان کی روح اس کے ہاتھ سے نکل جائے درد کتنا ہوتا ہے، انسان زندہ ہے اور بڑے بڑے آرے سے اس کے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیے جائے درد کتنا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ درد کیا ہوتا ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تلوار کے مارنے سے، کینچی کے کاٹنے سے، آرے کے چیرنے سے کہیں زیادہ انسان کے جب روح نکلتی ہے جس حساب سے نکلتی ہے اس اعضاؤں کے اندر اتنا کہیں زیادہ اسے درد محسوس ہوتا ہے۔ آپ غور کریں عمر بن خطاب کہتے ہیں حضرت ابی ابن کعب سے کہتے ہیں اے ابی ابن کعب ذرا ہمارے سامنے بیان کریں تاکہ ہمارے اندر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، یہ موت کی سختیاں کیسی ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں اے امیر المومنین یہ موت کیا چیز ہے، اگر موت کی مثال دو، اگر ایک انسان اس کو لٹا دیا گیا، ایک انسان اسے لٹا دیا گیا، کانٹی دار درخت کی ٹہنی ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے نکلے ہوئے ہیں،
ایک طاقتور انسان، ایک انسان لیٹا ہوا، وہ ٹہنی لے کر اس کے پیٹ میں داخل کرے اور اس کے بعد اسے پھرائے یہاں تک کہ پوری انتڑیاں اور رگوں کے اندر وہ پورے کانٹے آ کر چپ جائے، پھر اس کے بعد پوری طاقت و قوت سے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر پیٹ کے ذریعے سے جھٹکے سے کھینچ کے منہ سے باہر نکال دے، جس کی بنا پر انسان کی انتڑیاں، اس کی رگیں، اس کا گوشت اور پوشت پورا پھٹ کر منہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں جب انسان کے جسم سے روح باہر نکلتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ سخت اس کو درد انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں مرنے کے قریب رہوں گا تو میرے سامنے کوئی آ جائے تو میں ان کے سامنے سکرات کی سختیاں بیان کروں گا۔ ان کے بیٹے عبداللہ سامنے بیٹھے ہوئے، سکرات لگتی ہے، غشی تاریخ ہوتی ہے، کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی پھر ہوش آتا ہے، بچہ بیٹھا ہوا کہتے ہیں بابا آپ نے کہا تھا مرنے کے قریب کوئی عقل مند ہوگا اس کے سامنے موت کی سختیوں کو بیان کروں گا، بابا ہمارے سامنے موت کی سختیوں کو بیان کرے۔ وہ صاحب رسول بیان فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ صحابی رسول جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن سکرات کی سختی کیا چیز ہے، جب روح انسان سے باہر نکلتی ہے درد کتنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا کوئی بڑا سا پہاڑ میرے سر کے اوپر رکھ دیا گیا ہو، درد کتنا ہوتا ہے، بڑا سا پتھر چٹان میرے سر کے اوپر رکھ دیا گیا ہو۔ آگے بیان فرماتے ہیں میرے کو تخت کے اوپر باندھ دیا گیا ہو، اور جب میں سانس لیتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے سوئی کے ناکے کے برابر سے ہوا آ رہی ہو، اور نہ چاہتے ہوئے اپنی جان کو بچانے کے لیے بار بار سانس لیتا ہوں تاکہ زندگی محفوظ رہے۔ اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں میرے بھائیوں جو نمازیں چھوڑتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ذرا کان کھول کے سن لے۔ صاحب رسول بیان فرماتے ہیں درد کتنا ہوتا ہے، اے میرے بیٹے کاٹی دار درخت ہے جو پیروں کے اندر داخل کر دیا گیا، محسوس ہوتا ہے کھینچ کے میرے کو منہ کے ذریعے سے نکالی جا رہی ہے، جس کی بنا پر پیر کے، ران کے، کمر کے، منہ کے، جبڑوں کے یہ تمام کی تمام رگیں پھٹ کر جیسے خون باہر نکلتا ہے۔ اے میرے بیٹے جب روح نکلتی ہے نا اس سے کہیں زیادہ درد انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، یہ موت معمولی نہیں ہے، مر جاؤں گا دیکھ لیا جائے گا، مر جاؤں گا کون کیا کر لے گا، یہ موت کوئی معمولی نہیں ہے۔ اب غور کرے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں انسان کوئی نہیں بچ پائے گا، یہ ایسی حالت ابھی انسان زندہ ہے، بیوی بچے موجود گئے۔ اب غور کرے میرے بھائیوں حالت کیا ہوگی، انسان بدکار فرشتہ مار رہا ہے، فرشتے کھینچ رہے ہیں، وہ فرشتہ وہاں پہ بیٹھا ہوا گور رہا ہے، بلاتا ہے، یہ عذاب کوئی باقی، یہ کم عذاب ہے۔ آپ غور کریں، لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خبردار خبردار، ہر انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے۔ کون حاضر ہوتا ہے؟ شیطان حاضر ہوتا ہے۔ انسان زندگی میں شیطان جو ہے ہر معاملے میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آخری کوشش انسان کہاں پر کرتا ہے؟ مرنے سے پہلے اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے۔ ایک روایت ہے ضعیف ہے، کلام کیا گیا ہے، لیکن علماء کرام بیان کرتے ہیں شیطان کیسے بہکا سکتا ہے؟ جب فرشتے مار رہے ہوں گے، فرشتوں کی ایک ٹیم اندر ہو کر کھینچ رہی ہوگی، درد محسوس ہوگا، فرشتے مار رہے ہوں گے، بلا رہے ہوں گے، اور بیوی بچے سامنے بیٹھے ہوئے معافی تلافی چیخ و چلا رہے ہوں گے، ماں ہم سے بات کر، بابا ہم سے بات کرو، پکار رہے ہوں گے۔ آپ غور کریں شیطان آ کر سامنے بیٹھ جاتا ہے، بات کرتا ہے، فرشتوں سے آزاد ہونا ہے، فرشتوں سے بچنا ہے، فرشتوں سے بچنا ہے، عذابات سے بچنا ہے۔ میرے اوپر ایمان لا لے، میرے اوپر ایمان لا لے،
فرشتوں کو بھگا دوں گا، فرشتوں کو بھگا دوں گا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اس روایت کے اندر آتا ہے ایک شیطان ماں کی شکل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک شیطان باپ کی شکل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، جو اس سے پہلے مر چکے ہوں گے، ماں کی شکل میں آ کر کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں مرنے سے پہلے یہودی تھی، حالانکہ تھے مسلمان، مرنے سے پہلے یہودی تھی، یہ اسلام کوئی بڑا دین نہیں ہے، یہودیت قبول کر لے عذابات سے محفوظ رہے گا۔ یہاں دیکھتا ہے باپ کی شکل میں کوئی باپ بیٹھا ہوا ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹے مرنے سے پہلے میں عیسائی تھا، عیسائیت قبول کر لے، اسلام کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ جب آپ میت کے سامنے بیٹھے ہو، میت آپ کے سامنے موجود ہو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تلقین کرو، وہاں پر فرشتے مار رہے ہوں گے اور شیطان اپنا کام کر رہا ہوگا، لیکن زندوں کا کام یہ ہے موت کے وقت اسے لا الہ کی تلقین کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کے کلمہ پڑھنے کی بنا پر اس کے ذہن، اس کے جسم کے اندر وہ بات آ جائے، اللہ کون ہے؟ اللہ ہی مالک الملک ہے، جس کی بنا پہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، وہ کفر بدانے داخل ہونے سے بچ جائے۔ تو پتہ یہ چلا ہر انسان جو ہے مرنے سے پہلے ان سکرات کی سختیوں کے اندر گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، جبکہ موت کے وقت انسانوں کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے مرتد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کئی ایسے ہزاروں قسم کے لوگ جو ہے ہمارے سامنے مسلمان نظر آتے ہیں، کئی لوگ کفر کے اندر داخل ہو کے مر جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ کسی کے بارے میں جنت و جہنم کا فیصلہ نہ کرے، یہ جنت میں گیا ہے آپ نہیں کر سکتے فیصلہ، یہ جہنم میں گیا ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ موت کی سختیاں ہیں میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی سختیاں نہیں ہے، لیکن یہ تمام کی تمام سختیاں چل رہی ہوگی۔ انسان کو جب اس بات کا احساس ہوگا اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ سے کیا مانگے گا وہ؟ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ بیان فرماتے ہیں بیوی بچے سامنے موجود، ہاتھ پیر نہیں ہل رہے ہیں، پوری روح اس کی باہر نکل چکی ہے، گلے میں لا کے اٹکا دی گئی ہے، بات نہیں آ رہی ہے، زبان سے الفاظ بھی نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ جینے کا موقع عطا فرما۔ کتنا وقت چاہیے جینے کے لیے؟ کتنا وقت چاہے نیک عمل کرنے کے لیے؟ 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن، 10 گھنٹے، 1 گھنٹہ؟ کتنا وقت چاہیے؟ کتنا وقت مانگے گا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ کتنا وقت چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بڑا بیٹا سامنے موجود ہے، بیوی موجود ہے، بچیاں موجود ہے، اے اللہ میں بڑا مالدار تھا، جائیداد تھی، اے اللہ فَأَصَّدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بس مجھے ایک لفظ کہنے کی مہلت عطا فرما۔ اپنے بچوں کو یہ کہہ دو کہ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد میرے پورے مال کو وراثت میں تقسیم نہ کرنا، بلکہ میری آنکھوں کے سامنے یا میرے مرنے کے بعد میرے پورے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ اے اللہ صرف قربان کرنے کے لیے ایک لفظ بولنے کی مہلت عطا فرما۔ اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق کہا گیا، ہرگز نہیں، جب جسم سے موت نکال کر یہاں لائی جائے گی، تمام چیزیں ہوگی، وہاں پر انسان صرف وقت مانگے گا۔ اللہ نے کہا کہ اب ختم ہو چکا ہے، 60 سال ہم نے دیا ہے، منمانی کر رہا تھا، رمضان کا موقع تھا، 1-2 پارے سننے کے لیے ہاتھ پیر جواب دے رہے تھے، اب عمل کرنے کے لیے مہلت مانگتا ہے، اب حج کرنے کی مہلت مانگتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے کے لیے تیرے پاس موقع تھا لیکن نہیں کیا، اور اب ہمارے سامنے بھیک مانگ رہا ہے۔
کلا ہرگز نہیں، موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ سانس نکلنے سے پہلے اور فرشتے دکھنے سے پہلے نیک عمل کر لیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی بات سنی نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد، انبیاء اکرام نہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو کس کا مقام ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ ان کی حالت کیا تھی؟ جن کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف، تمام کے تمام گناہ معاف، جنت واجب ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ جا کر پڑھ لیں، صحابہ اکرام نے وہ دل خراش منظر کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ کیسا منظر ہے؟ صحابہ اکرام نے پورے اوقات کو نقل کیا۔ 15 دن پہلے کیا ہوا، نبی کے انتقال کے 8 دن پہلے کیا ہوا، 3 دن پہلے کیا ہوا، 1 دن پہلے کیا ہوا، 1 رات پہلے کیا ہوا۔ صحابہ اکرام نے تمام کے تمام واقعات بیان فرمائے۔ صحابہ اکرام کہتے 15 دن پہلے سر کا درد شروع ہوا، بخار شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، آپ کے پیروں سے جان نکال دی گئی، پھر صحابہ اکرام کے اوپر لٹک کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کمر سے بھی نکال دی گئی اور آپ کو بستر پہ لٹا دیا گیا، اور پورے صحابہ اکرام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، بات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آخری رات کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ بات ہے، فاطمہ تو زہرا کو بلایا گیا، بابا کی طبیعت خراب ہے، ملاقات کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے، بابا کی طبیعت خراب ہے، آپ غور کریں، آپ کو 4 پائی پہ لٹا دیا گیا، 4 پائی پہ لٹا دیا گیا۔ فاطمہ تو زہرا اپنے بچوں کو لے کر وہاں دروازے میں کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا، فاطمہ تو زہرا جب بھی اپنے بچوں کو لے کر آتی تو گھر کے اندر داخل نہ ہوتی، آپ دور کھڑی ہو جاتی، اللہ کے نبی استقبال کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے آپ چل کر جایا کرتے تھے، نواسوں کو گود میں لیتے، بچی کو محبت سے استقبال کرتے، چومتے ہوئے، طبیعت کا سوال کرتے ہوئے اپنی بچی کو لے کر آتے اور اپنے 4 پائی پہ بٹھاتے، کھانے کا انتظام کرتے، استقبال کرتے۔ فاطمہ الزہرا اسی معمول کے مطابق اپنے بچوں کو لے کر بابا سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ باہر کھڑی ہوئی اور انتظار کرتی ہے، ابا جان آئیں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے، میرے بچوں کو لیں گے، میرا استقبال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اللہ کے نبی اٹھ نہیں پاتے، آپ اشارہ کرتے ہیں، بچی اندر آ جاتی ہے، باپ سے بیٹھ کے بات کرتی ہے، اور فاطمہ الزہرا بیان فرماتی ہے جب آخری رات تھی، آخری مرحلہ تھا، اور ابا کو اتنی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی تکلیف تھی، بار بار غشی آ جانا، بار بار غشی آ جانا، بار بار غشی آ جانا، اور سوال کیا کرتے؟ الصلاۃ 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 الصلاۃ، ایک ہی سوال، نماز نماز نماز۔ اور بخاری کی روایت کہتی ہے اللہ کے نبی جب بھی ہوش آ جاتا کہ صحابہ نے نماز پڑھ لیا ہے، امی عائشہ کہتی کبھی نماز نہیں پڑھے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ علماء کرام نے یہاں پر بات نقل کی ہے، جو انسان جتنے نماز کا پابند ہوگا اس کی موت کے اوپر اس کی ہلکی اتنی قابل قبول ہے، یعنی جو انسان جتنی جو ہے باضابطہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو اللہ کے نبی اشارہ کر رہے تھے کہ نماز کی پابندی کی بدولت انسان کی روح آسانی سے باہر نکل جاتی ہے۔ بار بار یہی سوال، بار بار یہی سوال، نماز نماز نماز، کہ صحابہ نماز پڑھ لیے ہیں۔ اور آپ غور کریں، فاطمہ الزہرا روتے ہوئے کہتی ہے نا، شدت غم میں بھائی کی باتیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے اسی رات میں، واہ کربت ابا، چیختے ہوئے کہتی ہے ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ بچے رو رہے تھے نانا کو دیکھ کر، اور بچی بھی روتی ہے، میرے باپ کی تکلیف، ابا جان کی تکلیف۔ ابا جان آپ جائیے، جبریل امین جب ہمارے سامنے آئیں گے میں ایک ایک تکلیف کو ان کے سامنے بیان کروں گی، ابا مرنے سے پہلے کیسے تڑپ رہے تھے۔ اللہ کے نبی ہوش آتا ہے، سب کو باہر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔
امی عائشہ کو قریب بلاتے ہیں اور اللہ کے نبی کہاں پر تھے؟ آپ کے کندھوں کے اوپر سر رکھے ہوئے، آپ کے کندھوں پہ سر رکھے ہوئے، پیالہ سامنے موجود تھا، آپ پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، پسینے میں شرابور ہے، اور اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر پانی مالتے ہوئے کہتے ہیں اے عائشہ، اے عائشہ یاد رکھنا اور امت کے درمیان یہ اعلان کرنا، ان للموت سکرات، سکرات کی سختیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور امی عائشہ بیان فرماتی ہے فجر کا وقت تھا، اللہ کے نبی کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اللہ کے نبی میرے گود میں اور کندھے کے اوپر سر رکھے ہوئے تھے، میں دیکھ رہی تھی اللہ کے نبی کچھ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی کچھ پڑھ رہے تھے، میں نے اپنے کانوں کو اللہ کے نبی کے بالکل قریب کیا، قریب کرنے کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں، اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اللہ کے نبی نے تقریباً 3 مرتبہ یہ دعا کے الفاظ بیان کیے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کے الفاظ یہ تھے اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، اے میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما، اے میرے پروردگار میں سکرات کی سختیاں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اتنا کہا، آپ کی آواز بند ہو گئی، آپ کی آنکھ بند ہو گئی اور آپ کا ہاتھ ویسے ہی نیچے آ گیا۔ امی عائشہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کو سلاتی گئے اور صحابہ میں اعلان کرتی گئے اے صحابہ کرام کی جماعت، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام نقل کرتے ہیں جن کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف، لیکن اللہ کے نبی روتے ہوئے یہی دعا کر رہے تھے اور یہ سبق دے رہے تھے کہ سکرات کی سختیاں بڑی خطرناک ہوا کرتی ہیں، بڑی خطرناک ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن انسان یہاں پر مرتا ہے، مرنے کے بعد انگوٹھے باندھے جائیں گے، ہاتھ پیر قریب کر دیے جائیں گے اور یہاں سے عذاب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ 1-2 آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے۔ خبر کا عذاب ہے کیا؟ اصل نہلایا گیا، کفنایا گیا، اٹھایا جائے گا، بے نمازی ہوگا، بدکار ہوگا، برا کام کرنے والا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے 4 لوگ لے کر نکل رہے ہوں گے، جنازہ جب گھر سے باہر نکلے گا میت روئے گی یا ویلہا این یذہبون بہا، اے لوگوں کہاں لے جا رہے ہو مجھے، چھوڑ دو مجھے، کہاں جا رہے ہو، مجھے گھر میں چھوڑ دو، مجھے بہت بڑے بڑے اعمال کرنا ہے، ابھی میں نے حج نہیں کیا ہے، میرے پاس پیسہ موجود ہے، نمازیں پڑھنا باقی ہے، ابھی ابھی بچوں کی شادیاں ختم ہو چکی ہے، اب تو اصل نماز پڑھنے کا وقت آ چکا ہے، این یذہبون بہا، کہاں لے جاتے ہو مجھے چھوڑ دو۔ لیکن لوگ لے جائیں گے، راستہ چھوڑو انہیں، لے جاؤ، قبرستان لایا جائے گا اور قبر میں مٹی میں دبایا جائے گا اور تمام کے تمام لوگ وہاں سے واپس آئیں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انہ لیخفق نعالکم، جب لوگ واپس جا رہے ہوں گے تو میت جو ہے چلنے والوں کی آواز کو اپنے کانوں سے قبر میں سن رہی ہوگی، اسے احساس ہوگا بیوی بچے جا رہے ہیں، بھائی جا رہا ہے، قبیلے والے جا رہے ہیں، بڑی محبت کرنے والے جا رہے ہیں، اندھیری 4 گز کی کوٹری کے اندر اس کو لٹا دیا گیا اور بالکل کفن کے اندر لٹا ہوا، ایک تو اندھیرا، رات کا اندھیرا، مٹی کا اندھیرا، کفن میں لپٹا ہوا ہے، سل لگا دی گئی، اتنے اندھیروں میں ایک انسان پڑا ہوا ہے اور 40 قدم جیسے دور ہو گئے لوگ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں آتاہ ملکانی اسودانی ازرقانی، ذرا غور کرے، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ احادیث سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت سنتے ہیں 2 فرشتے آئیں گے، 2 فرشتے آئیں گے، کیسے آئیں گے 2 فرشتے؟ ان کے آنے کا انداز کیسا ہوگا، ہے نا؟ اب غور کریں میرے بھائیو، اگر ایک بندہ اگر اپنی آخرت کو سوچتے ہوئے آج کے بعد اگر وہ احادیث کو سننے کے باوجود بھی اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہو سکتا ہے آپ سوچ لیجئے۔
40 قدم بڑھنے کے فوری بعد میت کو لٹا دیا گیا، رو رہی ہوگی، دھاڑے مار رہی ہوگی، آواز نکال رہی ہوگی، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ کون باہر نکالے گا اسے؟ کون باہر نکالے گا؟ 24 گھنٹے گھر میں رکھنا اس لیے مناسب نہیں، لا کے اس کو خبر میں رکھ دیا گیا۔ 40 قدم دور جاتے ہی اچانک میت جو ہے اپنی خبر کے اندر کھودنے کی آواز کو سنیں گے، کھودنے کی آواز سنائی دے گی، کوئی کھود رہا ہے، کوئی خبر کو کھکر رہا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں آتاہ ملکانی اسودانی ازرقانی، 2 فرشتے آئیں گے، 2 فرشتے اس کے پاس کیسے آئیں گے؟ اسودانی ازرقانی، ان کے جسم، ان کے چہرے سر سے لے کر پاؤں تک جلے ہوئے فرشتے، جن کا چمڑا جلا ہوا ہوگا اور اتنے بدصورت ہے دیکھنے کے بعد انسان ہیبت سے مر جائے۔ اور آنکھ کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان کی آنکھیں پیلے رنگ کے ان کی آنکھیں ہوگی۔ ہاتھ کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تانبے کے بڑے بڑے ناخن ان کے ہوں گے۔ اور کیسے آئیں گے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے، ہتھوڑے ہاتھ میں ہے۔ کیسے آئیں گے؟ یسیر الارض بانیابہما، اپنے دانتوں سے، دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے، میت سوئی بھی ہوگی، اپنے دانتوں سے انسان کی خبر کو کھود رہے ہوں گے۔ اور انسان جو ہے قبر میں پڑا ہوا کھودنے کی آواز کو دیکھ رہا ہوگا، ہائے اللہ یہ کیسی آواز ہے، اور کیا دیکھ رہا ہے؟ کالے کلوٹے فرشتے جن کے ہاتھ تانبے کے ہیں، بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑے ان کے پاس موجود ہیں، اور اپنے دانتوں سے کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں ان کے ہونٹ کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب اپنے دانتوں سے خبر کو کھودیں گے، کھودنے کے بعد اپنے ہونٹوں سے وہ خبر کی مٹی کو ہٹا رہے ہوں گے، خبر کی مٹی کو ہٹا رہے ہوں گے، اور اپنے ہاتھوں کے تانبوں سے، تانبے کے ناخن سے اس کے کفن کو کھول کر اسے اٹھا کر بٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، یہ خبر ہے، عثمان غنی روتا ہے، یہ خبر کے عذاب کو دیکھ کر روتا ہے، یہ خبر کے عذاب کو دیکھ کر روتا ہے۔ جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب یہ فرشتے خبر میں آتے ہیں تو کیسے ہوں گے؟ دانت کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَأَنْيَابُهُمَا مِثْلُ سِيَاسِ الْبَقَرِ، گائے اور بیل کے سنگ کے برابر ان کے بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، اور ان دانتوں سے کھود رہے ہوں گے۔ ہونٹ کتنے بڑے ہوں گے؟ جب چلتے ہوئے آئیں گے تو زمین پہ لٹک رہے ہوں گے۔ آنکھ کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تانبے کے دیگ کے مانند جو لوگ کھانا پکاتے ہیں، بڑی بڑی شادیوں کے اندر پکوان کرتے ہیں، بڑے بڑے دیگ کے مانند ان کی پیلی زرد رنگ کی ان کی آنکھ ہوگی، جسم جلا ہوا، بال کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب چلتے ہوئے ہاتھ میں ہتھوڑے، بڑے بڑے ان کے ناخن اور دانت اتنے لمبے لمبے، اور ان کے ہونٹ زمین پہ گھسیٹ رہے ہوں گے، بال کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب وہ چلتے ہوئے آئیں گے تو ان کے سر کے بال جو ہے مٹی کو گھسیٹ رہے ہوں گے، اور آ کر اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ آواز کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بجلی کے کڑک کے برابر ان کی آواز ہوگی، اور کیا کہیں گے؟ یا ھذا من ربک، بتاتے ہیں رب کون ہے، جلال سے اس کے سامنے کہیں گے۔ انسان حق کا پکا ڈرتا ہوا کانپتا ہوا ہاں لا ادری، نہیں جانتا کیا ہے، کون رب ہے تیرا، رب کون ہے تیرا، رب کون ہے، نبی کون ہے، نبی کون ہے ہمارا، سب کو معلوم ہے۔ ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ لے کر جائیے۔ رب جو ہے کون ہے آج غیر مسلم بھی کہتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، سوال کیا ہوگا؟ رب کون ہے؟ جواب کیا آنا ہے؟ اللہ آنا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ کھانے والا، پلانے والا، پیدا کرنے والا، دینے والا، برکتیں دینے والا۔ آج ہمارے پاس جتنے کنکر اتنے، ہمارے پاس ایک ایسے ولی بھی موجود ہے رزق دینے والے، بعض ایسے ولی ہے بچے پیدا کرنے والے۔ اس نے رب کو رب سمجھا ہی نہیں، انسانوں کو رب سمجھنے والا، وہاں رب کیا جواب دے گا؟ رب کون ہے؟ اور کہا جائے گا نبی کون ہے؟ نبی کون ہے آپ کا؟ میرا حال
میری سنتوں کا اجرا، میرے چال، میرے بات کرنے کا انداز، میرا ہیئر اسٹائل، میرے کپڑے کس طریقے سے گئے؟ علماء اکرام کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا اور ایک توحید کے اوپر عمل کرنے والا، اس کے منہ سے رب جواب نکلے گا۔ نبی کا جواب کب نکلے گا؟ سر سے لے کر پیر تک، گھر سے لے کے قبرستان تک، خاندان سے لے کر باہر نکلنے تک اس کے معاملات اللہ کے نبی کی سنت کے برابر ہوں گے تو ہی اللہ کے نبی کا جواب اس کے منہ سے نکلے گا۔ ورنہ آپ ہمارے حلیے دیکھ لیجئے، ایسے حلیے لے کر خبر میں جائیں گے کہ اللہ کے نبی کا جواب نکلے گا۔ ہمارا ہیئر اسٹائل کسی اور کی طرح ہے، وہ کسی اور کی طرح ہے، یہ کسی اور کی طرح ہے۔ خیر، وہاں پر فرشتے آئیں گے، جواب لیا جائے گا، ناکام کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فرشتے لٹا کر اسے ماریں گے، پھر اس کے بعد حکم دیا جائے گا، خبر دبائی جائے گی، دبانے کے بعد انسان بال کی طرح باریک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اندھے بہرے فرشتے اس کے پاس آئیں گے، پھر اس کے بعد سانپ اور بچھو نکل کے اس کے پاس آ کے اسے مار رہے ہوں گے۔ یہ خبر کا عذاب بڑا لمبا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہر انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، رمضان ہمیں ملا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ انسان رمضان کا مہینہ ملا اور رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تراویح ہے اور اس کے بعد مغرب میں بیٹھ کے دعائیں کرنا ہے، افطاری سامنے رکھ کے دعا کرنے کا حکم ہے، افطاری سامنے ہو تو رکھ کے دعا کرنے کا حکم ہے۔ 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے آپ مسجد میں آئیں، گھر میں اہتمام نہیں ہو تو مسجد میں آئیں، بیٹھیں، اپنے بچوں کو لے کر بٹھائیں اور عادت ڈالیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، رو رو کر دعا کریں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر افطار میں، ہر سحری میں کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو لے کر آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔